غزوہ بدر کے موقع پر ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ کی مدد والا واقعہ سچ ہے یا نہیں؟ غزوہ بدر پہ تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، اس میں تو فرشتے نازل ہوئے تھے۔ یہ اصحاب الفیل والا واقعہ جو ہے وہ الم تر کیف فعل ربک، وہ جو آیت جو سورت ہے سورۃ الفیل، اس میں ابراہ کا لشکر جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، عام الفیل والا سال، ہاتھیوں والا سال اسے کہتے تھے، ابراہ نے جو ہے وہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو ابابیلوں سے ہلاک کیا تھا۔ یہ واقعہ ہے، اور یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ اس سال کو یاد رکھا جائے کہ اس سال میں بہت بڑا واقعہ ہونا ہے۔ عرب کی ٹرم کے اندر، عرب کی ٹرمنالوجی میں سن نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ واقعات سے سن یاد رکھتے تھے سنوں کو، کہ فلاں واقعے والا سال، جس طرح ہمارے پاکستان کے لیے 1998 بڑا ایک یادگار سال ہے کیونکہ پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، 98 نہیں ہمیں بھولتا، ٹھیک ہے نا، ایک ہمارے لیے یادگار ہے 1998 یا 1947 یا 1940، یہ وہ ایئرز ہیں جو ہمارے لیے اس اعتبار سے یادگار ہیں۔ جیلم کے شہروں کے لوگوں کے لیے 1992 بڑا یادگار ہے کہ وہ سیلاب بہت بڑا آیا تھا، یعنی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب وہ تھا اور اتنی تباہی ہوئی تھی۔ اسی طرح ان واقعات سے سنوں کو یاد رکھا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش والے سال اللہ نے اس لیے ایکسٹرا آرڈنری واقعہ کیا کہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کی کنکریوں سے ہلاک کیا، اور اس کا ذکر سورۃ الفیل قرآن میں آیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے، تو وہ عام الفیل والا سال یاد رکھا جاتا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ جب کعبے کے اوپر حملہ ہوگا تو اللہ نے کوئی نہیں بچانا کعبے کو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ یزید نے خانہ کعبے کا جو وہ غلاف ہے شہید ہو گیا، اس کے زمانے میں منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا۔ پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں تو پوری دیوار گر گئی، اس پہ حجاج ابن یوسف پہ تو کوئی ہاتھیوں والا معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے کہ کعبے کے اوپر کوئی کرے گا تو اللہ حفاظت کرے گا۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی تابعین کے دور کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے۔ تو یہ ابراہ کے لشکر والا واقعہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اس سال کو یاد رکھا جائے۔ ادروائز ابھی بھی تو کعبے میں کچھ عرصہ پہلے وہ 11 ستمبر والے دن کرین گری تھی، کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، اور ادھر پھر جو باقی لوگوں کو جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہو مزار پہ بم پھٹتے ہیں تو بابے حفاظت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو کعبے میں کرین گری ہے تو اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی گر گئی، کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا۔ وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ یہ پتہ کیوں اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ بابے ان کے اور اللہ ہمارا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں اللہ کا میڑا اسی لیے مارا جا رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم اون کرتے ہیں، اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ گارنٹی لی ہوئی ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے نا کسی علاقے کا بزرگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو تو ہم جب پوچھیں گے کہ جب کسی مزار کے اوپر دھماکہ ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ یہ جو صاحب مزار تھے آپ کے زوم میں، ان مزار والے بزرگوں کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ان کا نہیں پتا وہ کیا تھے، آپ کا تو دعویٰ تھا کہ یہ کراچی کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، اور کراچی میں ساری ہیروئن، ساری چرس ان کے مزار پہ بکتی ہے، تو ہم تو آپ سے پوچھیں گے نا کہ یار کہ بزرگوں نے ذمہ داری پوری نہیں کیا یا ان کے ذمہ کچھ نہیں تھا؟ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے، آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں آتا ہے 4 دانت شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ فوراً نہ یہ کمپیئر کروایا کریں، ان کو شرم کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ اس پہ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شرکیہ دھوکے کی حقیقت، جس میں انہوں نے کہا ہم جب امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، اگر ہم قبر سے مانگ لیتے ہیں تو کیا ہے؟ تو میں نے بتایا ظاہری اسباب اور چیز ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ ڈوب رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ایک پوسٹ بنائی ہے کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے، اس کا صرف ہاتھ باہر رہ گیا اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اس بیٹے کے باپ ہے کہ جو کہتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، تو یہ ڈوبتے ڈوبتے اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، لیکن بیٹا کہتا رہا نہیں بابا اللہ ہی کو پکاریں آپ۔
تو یہ ڈوب گئے. بھائی اسباب میں آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہم ان کو پھر علم الکلام اور پھکی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ابا جی کو دھکا دیتے ہیں دریا میں, وہ اللہ کو نہ پکاریں, وہ اپنے پیر صاحب اور اپنے ان سارے بزرگوں کو جن کے نام وہ لیتے ہیں پکاریں, ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بچاتے ہیں ان کو, ڈوب تو وہ بھی جائیں گے. تو اگر یہی دلیل ہے, نہیں, دنیا میں اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے. ان کو ہم اس لیے اس کا تانا دیتے ہیں کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں. ہمارا اللہ کے بارے میں یہ کلیم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑتا ہے. اس طرح کے غیبی معجزات اور اس طرح کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی روٹین میں شامل نہیں ہے, نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا ہے. ہاں, نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ معاملات کر دیتا ہے, یا کبھی اللہ تعالیٰ چاہے کسی کے اوپر کرم فرما دے, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہوگا جی.